بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ قمر اور آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حمزہ قمر جمیل۔ دوستو جیسا کہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز ڈے بائی ڈے لے کے آ رہے ہیں اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ اور قیامت سے ریلیٹڈ اور اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ، اور یہ سب کچھ آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور وہ کس طرف جا رہا ہے اور یہ کس چیز کے انڈیکیشنز ہیں اور ہم کس ٹریپ میں پھنسنے والے ہیں۔ اس ٹریپ سے نکلنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس ٹریپ سے ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں مسلمانوں کو کیا لائے عمل کرنا چاہیے، اور جو مسلم کنٹریز اس کے لیے لائے عمل کر رہے ہیں وہ کس طرح سے لائے عمل کر رہے ہیں اور کیا لائے عمل کر رہے ہیں، اور وہ بہت اچھا لائے عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں شارٹ کرتا ہوں ویڈیو کو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ چیز کہ ایران نے جو ریسنٹلی حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر وہ کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے بڑا ریزن کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، اور وہ حملہ اتنا مطلب شارٹ سا حملہ کیوں کیا گیا ہے۔ اس سی گریڈ، اب دیکھیں حملہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں گریڈز ہوتے ہیں، سی گریڈ کی جنگ ہوتی ہے، بی گریڈ کی ہوتی ہے، اے گریڈ کی ہوتی ہے، تو وہ سی گریڈ کا حملہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں، تو وہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل جو ہے وہ بیسکلی ایک پروپوگینڈا کریٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ فرسٹ آف آل جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ اسرائیل نے سب سے پہلے فلسطین پہ حملہ کیا، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فلسطینیوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ برا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو بہت بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو جلایا جا رہا ہے، اور اس سارے چیز کے پیچھے ان کا یہودی لابی کا صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ چیک کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ کیا مسلمان زندہ ہے، ان کی نبض چل رہی ہے یا ان کی نبض بند ہو چکی ہے۔ اگر تو ان کی نبض بند ہو چکی ہے اور کوئی مسلمان ملک کوئی ایکشن نہیں لیتا تو اٹ مینز کہ پھر وہ جو چاہے وہ کر سکتے اور وہ پوری دنیا پہ قابض ہو سکتے، یہ ان کی تھنکنگ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے انہوں نے فلسطین پہ حملہ کیا اور فلسطین پہ بہت ظلم جبریت کی۔ اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ سٹیپ لیا۔ اب یہ نیکسٹ سٹیپ کیا تھا؟ نیکسٹ سٹیپ میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شام کے اندر، دمشق کے اندر ایران کا ایک سفارت خانہ تھا، اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب ایران کے سفارت کے اوپر حملہ کیوں کر دیا؟ اب دیکھیں کسی بھی ملک میں جب کوئی سفارت خانہ ہوتا ہے، یہ عالمی جو ایک وہ ہے اپنا عدالت ہے، اس کا یہ رول ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی سفارت خانہ ہوتا ہے تو اس سفارت خانے کو آپ کراس بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس سفارت خانے کو اس ملک کی یا کسی بھی ملک کی جو آرمی ہے یا کوئی جنرل سیکرٹری ہے یا اینی ون پرسن اس کو کراس بھی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اٹھا کے اس پہ میزائل داغ دیے اسرائیل نے۔ اب ایران کے سفارت خانے پہ جب انہوں نے میزائل داغی اور ایران کے سفارت خانے کو انہوں نے تباہ کیا، اس کے بعد وہ بیسکلی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اب کیا رد عمل آتا ہے، کیا فلسطین کی طرح ایران بھی خاموش بیٹھا رہے گا یا ایران کوئی سٹیپ لیتا ہے۔ لیکن ان کی یہ بہت بڑی بھول تھی کہ شاید جیسے فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر، پاکستان، ایران، ترکی، لیبیا، یعنی ہر قسم کے ملک کے اندر ہم مسلمانوں پہ ظلم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو میزائل پھینکے تو ایران نے، ظاہری بات ہے ایران نے اس کا رد عمل دینا تھا۔ اب ایران کی ایک پالیسی ہے جو مجھے بڑی زبردست لگتی ہے اور بڑی مزیدار پالیسی ہے، وہ پالیسی ایران کی یہ ہے کہ ایران کبھی بھی ایسا حملہ نہیں کرتا، کیونکہ ایران جو ہے وہ بیسکلی، اور مسلمان جو ہیں وہ بیسکلی ایک بڑی تھنکنگ پاور رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے۔ تو ایران نے یہ سوچا کہ اگر میں ان پہ کوئی زیادہ حملہ کرتا ہوں تو تیسری جنگ عظیم شروع ہونے کا خطرہ ہوگا، تو اس چیز سے بچنے کے لیے ایران نے سی گریڈ کا حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر۔ ابھی ایران نے اسرائیل کے اوپر ڈرونز مارے، میزائل مارے، اور یہ بالکل فیک نیوز ہے جو کہی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر اور مختلف چینلز کے اوپر کہ ایران نے جو میزائلز اور ڈرونز مارے ہیں اسرائیل کے اوپر وہ جی ہم نے تباہ کر دیے، وہ جی اس طرح سے کر دیا، وہ جی کچھ بھی نہیں، وہ بالکل ڈرونز لگے ہیں، میزائلز لگے ہیں، اور بہت زیادہ قسم کا نقصان اسرائیل کو پہنچا ہے، اور یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ ہونا بنتا تھا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نیکسٹ آگے جاتے پھر اسرائیلیز، تو یہ ہونا ضروری تھا اور یہ ہوا، اور ایران نے ان کو جوابی کارروائی کی، اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔
اور ایران کا حملہ بالکل زبردست اور بڑا بہترین حملہ تھا، لیکن ایران نے وہی، پھر میں بات کروں گا کہ ایران نے کوشش یہی کی کہ ہم سی گریڈ کا حملہ کریں. جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ ایک ہوتا ہے سی گریڈ کا حملہ، ایک ہوتا ہے بی گریڈ کا حملہ، ایک ہوتا ہے اے گریڈ کا حملہ. تو بی اور اے گریڈ تو بہت دور کی بات ہے، ایران نے کیا سی گریڈ کا حملہ صرف یہ بتانے کے لیے، اور یہ حملہ سیاسی حملہ تھا. ایک ہوتا ہے سیاسی حملہ، ایک ہوتا ہے جنگ پراپر قسم کی، لیکن یہ جنگ نہیں تھی، ایک جسٹ سیاسی حملہ تھا. اور یہ حملہ صرف ایران نے اس لیے کیا، یہ ان کو باور کروانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ وی آر ناٹ سلیپنگ وی آر ویکنگ، ہم جاگ رہے ہیں، ہم سو نہیں گئے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم سی گریڈ کا حملہ کر سکتے ہیں تو ہم بی اور اے بھی کر سکتے ہیں ایزیلی. تو مت تنگ کرو، مت چھیڑو، مت پوک کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ پوکنگ کرنے کے چکروں میں ہے کہ ہر کسی کو پوک کرے اور ہر کسی کو انگلی کرے، اور پھر شاید اس چیز سے مسئلے ہو. جی اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سی گریڈ کا حملہ، اسی طرح سے 2020 کے اندر بھی ایران جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ایک پاورفل کنٹری ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو آرمی اور جو ویپنز ہیں ایران کے پاس، وہ اسرائیل سے کئی گنا زیادہ پاورفل اور طاقتور ویپنز اور آرمی ہے. ٹھیک ہے، اب جس طرح سے 2020 کے اندر ایران نے امریکہ کے کچھ ہوائی اڈوں پہ حملہ کیا تھا، جب انہوں نے قاسم سلیمانی والا مسئلہ بنا تھا، تو انہوں نے امریکہ کے کچھ ہوائی اڈوں پہ حملہ کیا تھا، اور وہ بھی اسی طرز عمل سے کیا تھا کہ سی گریڈ کا حملہ لگے، کہ اس میں کسی قسم کی جنگ شروع ہونے کا خدشہ نہ ہو یا کسی قسم کا مسئلہ کریٹ نہ ہو. اب جو مین پوائنٹ ہے، جو مین بات ہے، وہ یہی ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے سفارت خانے پہ، ایران نے واپس جوابی کارروائی دی، اور وہ بہت ضروری تھی. اگر وہ جوابی کارروائی نہ دیتا تو اسرائیل پھر ایران سے آگے چلنا شروع کر دیتا، اس طرف آنا شروع کر دیتا. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ لگنا تھا کہ شاید سارے مسلم کنٹریز جو ہے وہ اب ڈیڈ ہو چکی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کے پاس زیادہ فوج ہے، زیادہ ڈرونز ہیں، زیادہ پاور ہے، زیادہ میزائل ہیں، اسرائیل سے زیادہ ہیں ایران کے پاس. تو اس لیے اسرائیل کوشش نہیں کرے گا. اور تیسری چیز یہ کہ امریکہ نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کی کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ایران نے کلیئر کٹ یہ بات کی ہے، اعلان کیا ہے ایران نے کہ اگر اسرائیل کی کسی نے ہیلپ کی، دوسرے کنٹریز نے، امریکہ نے یا دوسرے تیسری کنٹریز نے، روس نے یا رشیا نے یا اس طرح سے، تو پھر ہمارے پاس بھی سیکنڈ آپشنز ہیں، ہم بھی سیکنڈ آپشنز یوز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بات بھی باور کروا دی کہ جیسے ہمارے یہاں سے ڈرونز یا ہمارے میزائل جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور اگر درمیان میں کوئی کنٹریز ہے، جیسے فار ایگزامپل سعودیہ ہے یا دوسرا ہے سیریا ہے یا کوئی بھی، یعنی جو کنٹریز ہیں، سعودیہ ہو گیا، جارڈن ہو گیا، اس طرح کنٹریز ہیں، اگر انہوں نے اس میزائلز کو ڈسپوز کیا یا اس میزائلز کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر صرف اس لیے کہ جنگ نہ ہو، اور پھر اگر اسرائیل سے اس طرف آئے میزائلز اور پھر سعودیہ نے اور جارڈن وغیرہ نے ان کو تباہ نہ کیا اور اسرائیل میں آنے دیے، تو پھر اس چیز کا مطلب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ سعودیہ اور وہ چیزیں ملک ان کو سپورٹ کرے. اور اس چیز کا ایران نے کلیئر کٹ آنسر دے دیا کہ پھر اس چیز کا سٹیپ جو ہم لیں گے وہ پھر آپ بھی دیکھیں گے، وہ پھر سارے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سیکنڈ آپشنز بھی ہیں. لیکن امریکہ نے کہا کہ ہم ایران کی مدد، اسرائیل کی مدد نہیں کریں گے. لیکن جو بیچ میں سے نیوز اٹھتی ہیں وہ یہ بھی اٹھتی ہیں کہ امریکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ہم نہیں مدد کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن اندر سے میں بھی وہ سپورٹ کر رہے ہوں. کیونکہ بہت ساری نیوز ایسی سننے میں ملی ہیں، بہت سارے ایسی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ جو اسرائیل میں اسلحہ یوز کیا جا رہا ہے، جو اسرائیل میں ویپنز یوز کی جا رہی ہیں، وہ امریکن ویپنز ہیں. تو امریکہ اگر ہیلپ ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل کی، تو پھر وہ ویپنز کیوں دے رہا ہے اسرائیل کو؟ ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ یہودی لوگ بھی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے کہیں نہ کہیں پوری دنیا کے ہر ملک کو اپنے انڈر قابو کیا ہوا ہے. کیونکہ جتنا بھی سودی کاروبار چل رہا ہے، یہ IMF، یہ سارے جتنے بھی پروگرامز چل رہے ہیں، یہ اینڈ ٹو اینڈ اگر جب ہم ان تک پہنچے تو یہ اسرائیل کے انڈر ہی آتے ہیں سارے. تو اس لیے سمپل ورڈز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ٹائم تمام ملک جو ہے وہ اسرائیل کے کانے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے سامنے فائٹ کرے یا کچھ اس طرح سے. تو مسلم ملک تو ایک علیحدہ چیز ہے، جو امریکہ اور دوسرے جو یہودیوں کے ملک ہیں، انگریزوں کے ملک ہیں، جو اس سائڈ کے ممالک ہیں، وہ تو ویسے ہی اسرائیل کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن اوپر سے کہتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں جی نہیں ہم سپورٹ نہیں کریں، لیکن اندر سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. خیر، لیکن ایران نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ اگر کوئی مدد کرے گا تو ہمارے پاس ایک اور آپشنز ہیں. اور یہ جسٹ انہوں نے ایک سیاسی مسئلے کے طور پہ یہ انہوں نے جوابی کارروائی دی. یہ دینا بہت ضروری تھی، اگر یہ نہ دیتے تو پھر مسئلہ اس سے زیادہ بڑھتا. یہ صرف ایران نے انہیں بتایا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے دوبارہ اس طرح سے کوئی مسئلہ کیا تو ہم اس سے زیادہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں.
اگر ابھی ہم نے سی گریڈ کا حملہ کیا تو ہم بی گریڈ کا حملہ بھی کر سکتے ہیں، ہم اے گریڈ کا حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پیچھے ساری ایک وجہ، ساری ایک ریزن صرف یہ تھی کہ اسرائیل صرف جسٹ چیک کرنا چاہ رہا ہے، جسٹ اس کو پوک کر کے چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا مسلم ممالک جو باقی ہیں وہ زندہ ہیں یا مر چکے، ٹھیک ہے۔ تو میری یہی دعا ہے اور میری یہی اپیل ہے کہ تمام مسلم ممالک کو ایکٹیو رہنا چاہیے، تمام مسلم ملکوں کو مل جل کے کام کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ وی آر ناٹ سلیپنگ۔ ہاں ٹھیک ہے، فلسطین میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، ہم ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہو پا رہے، جسٹ اس لیے کہ عالمی جو ہے جو عدالت ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹیبل نہیں کرے گی اور پھر تمام ایک مسئلہ کریٹ ہو جائے گا۔ اس لیے بڑی سیاسی طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرنا پڑے گا، اور سیاسی طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے دماغ لگانے پڑیں گے۔ جیسے ایران نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے دماغ لڑایا اور انہوں نے ان کو جوابی کارروائی بھی دی اور سی گریڈ کا حملہ کیا۔ اب اسرائیل کہہ رہے ہیں جی ہم واپس حملہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وہ جسٹ ان کی پھوکی دھمکی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایران پہ انہوں نے جوابی کارروائی کی تو ایران نے جو ابھی سی گریڈ کا حملہ کیا پھر وہ بی گریڈ پہ آئے گا، اور بی گریڈ کے بعد اگر وہ اے گریڈ پہ آئے تو اسرائیل کا ککھ نہیں بچے گا، اس لیے اسرائیل ایسا کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کے الائز جو ہیں، اس کے جو سپورٹرز ہیں، وہ اس کی معاونت اور اس کی ہیلپ کرے لائک امریکہ اور دوسرے تیسرے، تو پھر اسرائیل ایک بہت بھیانک حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہو کے، ایک ساتھ ہو کے، یکجو ہو کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ وی آر ون، ہم اللہ کی ایک فوج ہیں، ہمیں اللہ کی ایک فوج بن کے لڑنا ہے، اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ لوگ کوئی پنگا کریں اور ہمارے ساتھ آپ لوگ کوئی مسئلہ کریں۔ تو ہم اللہ کی آرمی ہیں، ہمارے ساتھ اگر آپ اس طرح کا کوئی مسئلہ کریں گے تو ہم آپ کو ضرور جوابی کارروائی دیں گے، اور وی آر ناٹ الون، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ تمام اسلامی ممالک ہے، اور تمام اسلامی ممالک کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ایران کی مدد کریں اور ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کھڑے ہوں۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے۔ جیسے ایک کہاوت تھی بچپن میں ہم لوگ سنتے ہوتے تھے کہ وہ ایک بزرگ تھا، اس کے بچے تھے، 3 بیٹے تھے، اس نے جب وہ فوت ہونے لگا اس نے لکڑیاں منگوائیں، اور لکڑیاں منگوا کے اس نے کہا جی اپنے بچوں کو کہ لکڑیوں کو اکٹھا جوڑو۔ انہوں نے اکٹھا جوڑا، اور پھر اس نے اپنے بچوں کا کہ ایک ایک کر کے تم سب لوگ کوشش کرو کہ اکٹھی یہ جو لکڑیاں جوڑی ہوئی ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کرو۔ تو سب نے کوشش کی لیکن وہ نہیں توڑ پائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو الگ الگ کرو۔ جب لکڑیوں کو الگ الگ کر دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اب ان الگ الگ لکڑیوں کو توڑ کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے بہت آسانی سے ان لکڑیوں کو توڑ دیا۔ تو پھر بزرگ نے کہا کہ اگر تم 3 بھائی ہو، اگر تم تینوں بھائی ایک ساتھ مل کے ان لکڑیوں کی طرح رہو گے تو آپ کو کوئی نہیں نقصان پہنچا سکے گا، کوئی نہیں توڑ سکے گا، لیکن اگر آپ علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ گے تو 1 بائی 1 آپ سب کو توڑ دیا جائے گا۔ تو سیم لائک دیٹ ہم تمام مسلمانوں کو یکجو ہونا پڑے گا، لکڑیوں کے ایک بنڈل کی طرح اکٹھا ہونا پڑے گا تاکہ ہمیں کوئی توڑ نہ سکے۔ لیکن اگر ہم نے ایک دوسرے کے لیے بغض رکھا دل میں، اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے کی مدد نہ کی اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو پھر 1 بائی 1 وہ ہمیں توڑتے چلے جائیں گے۔ صحیح ہے، تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اسرائیل فلسطین میں کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور ان کے کالے جو ارادے ہیں، جو ان کے برے ارادے ہیں، وہ اسرائیل میں جو اتنی مار پیٹ کر رہے ہیں، وہ اسرائیل میں جو اتنا تشدد اور اتنا ظلم کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اپڈیٹ آپ کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے اسلامک وے کے اندر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اپنی تھنکنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور کس طرح سے ہمیں اللہ کی آرمی بن کے آگے ورکنگ کرنی ہے۔ کیونکہ ہم ایک ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہم مر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے مل کے چلنا پڑے گا اور ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر اور نگہبان ہو۔